الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، ہم نے دیکھا کہ مشرکین، مؤمنین، ماننے والے، ان کے الگ الگ گروپ بنیں گے. گروپ بننے کے بعد ان کے ساتھ یہ ہوگا، کیونکہ جو وہ گروپوں کی شکل میں تقسیم ہوں گے، جب ان کی فرقے اور ٹولیاں بنیں گی، وہ ان کی دنیاوی عقائد و اعمال کے سبب بنیں گی. کیونکہ انسان کا ہر عمل اس کے ایک احساس اور ایک عقیدہ کی بنیاد پر ہوگا. ہر عمل ایک مقصد کا تابع ہوگا. تو یہاں ان کو اللہ اور اس کی فرمودات اور اس کے رسولوں پر یقین تھا. اللہ کی وحدانیت کی بات آ گئی، آمنا وسلمنا کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایمان ہے اللہ کی وحدانیت پر، اور یہ بات ہم نے قبول کی. جو بھی رسول آئے، جس قوم نے اپنے رسول پر ایمان لائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کی جب باری آئی، اس کے زمانے کے لوگوں میں سے جنہوں نے آپ کے نام پر کلمہ پڑھا اور ایمان لایا، یہ ایک گروپ ہو گئے. اور جن لوگوں نے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان جو بھی ہو، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی باتوں سے ہٹ کر کوئی طرز زندگی اپنائی، کسی اور عقیدے کو اپنے اندر پالا اور اس عقیدے کے مطابق اپنی زندگی کے دوڑ دوپ کی، یہ الگ فرقہ بن گئے اور ان کی جگہ بھی الگ ہے. دیکھ لینا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن لوگوں نے یہاں اللہ پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیا. اور یاد رکھیے، نیک عمل ہر وہ عمل ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اللہ کی وحدانیت سے لے کر، نماز سے لے کر، روزے سے لے کر، حج و زکوٰۃ سے لے کر دیگر اعمال صالحہ، ان اعمال کا انجام دینے والا، ان کی یہ حالت ہوگی کہ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ جنت کے اندر عیش و عشرت والی زندگی میں ہوں گے. ہر طرح خوشی، ہر چیز خوشی، ہر لمحہ خوشی، لامتناہی خوشی، ایسی خوشیاں کہ لمحہ لمحہ ان میں اضافہ ہوتا جائے، اور انسان کی خوشی میں، لطف اندوزی میں لحظہ لحظہ، لمحہ لمحہ تنوع بھی آ جائے اور اضافہ بھی. ایمان و اعمال صالحہ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِي وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کی، میری باتوں کو جھٹلایا، اللہ فرماتے ہیں، اور قیامت کے منکر رہے، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، ان کو عذاب الہی میں حاضر کیا جائے گا، ان کو جہنم میں حاضر کیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا. تو پھر یاد رکھیے، بے عیب اور ہر چیز سے پاک ہے اللہ کی ذات. جب تم لوگ صبح سویرے اپنی زندگی میں آ جاؤ گے، زندگی کے آغاز میں بھی تعریف کے قابل اللہ، بے عیب اللہ، اور جب شام ہو جاتا ہے تو شام کے اوقات تمہاری زندگی میں ذوف آ جائے، تب بھی اللہ قابل تعریف. صبح سویرے زندگی آغاز ہو، اس وقت بھی اللہ لائق تعریف اور بے عیب، بغیر کوئی عیب کے ذات صرف اللہ کی ذات ہے.
باقی انبیاء علیہم السلام کی ایک مخصوص شان ہے جن کو اللہ رب العزت نے ہر چیز اور ہر حالت میں ایک عظمت اور مخصوص حیثیت دے دی ہے. ان کی بات بھی الگ. باقی کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی تعریف اور تحمید اور تمجید جو بھی ہے وہ سب ہے تو پھر اس کا شایع نشان اللہ کی ذات ہے اور قابل تعریف ہے اللہ کی پورے کائنات میں، آسمانوں میں، زمینوں میں. اور رات کے وقت جب رات آ جائے اور دوپہر کے وقت جب سورج اور اس کی روشنی اور اس کی تپش اور حیثیت اپنے جوبن پر ہو، ان تمام حالت میں وہاں سبحان اللہ ولہ الحمد، سبحان اللہ و بحمد. ہر قسم کی بے عیبی شایع نشان ہے اللہ کی، اور ہر چیز کے لیے قابل تعریف بھی اللہ کی ذات ہے. اور یہ اسی طرح یہ آیتیں ہمارے لیے یہ بات بھی ثابت کر لیتے ہیں کہ رات کو، صبح کو، دوپہر کو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، ان تمام وقتوں میں اللہ کی تعریف اور ثنا کر لیا کرو نماز کی صورت میں، نماز کی ادائیگی کی صورت میں. اس طرح سے پھر تم دنیا اور آخرت کی اپنے مقام و حیثیت حاصل کر پاؤ گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.